ہن آیا تے میں جان نہ دے جلے کون ہجر دیاں ماراں وچ جدائیاں عمر وہانی وچ جدائیاں عمر وہانی تے جلے خار ہزاراں گزر گئے کئی سمے لوکی سکھ نل راتی سوندے ساڈے سول کلیجے جمے اس ویلے دکھ بہتا تیندا جس ویلے دھمی دوش کسے سر نہیں فریدا اساں یار گوایا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے۔ اور ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں۔ ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، جنت کے راستے روشن ہوتے ہیں۔ اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ حضور میری جوان سال بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے،
مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کو ایک وظیفہ بتایا، ایک طریقہ بتایا، ایک عمل بتایا کہ یہ کرو تو تم اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لو گی۔ تو اس عورت نے وہ عمل کیا تو اس نے اپنی بیٹی کو رات خواب میں دیکھا، لیکن عجب حال میں دیکھا کہ اس کے جسم پر تار کول کا لباس تھا، گردن میں زنجیر تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، وہ سخت اذیت میں تھی، گویا اسے عذاب ہو رہا تھا۔ ماں تھی، بیٹی کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو اس ہولناک دردناک کیفیت میں، اس منظر میں دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی، اور اگلے دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سارا خواب سنایا تو آپ بھی بڑے غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک جوان لڑکی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ایک تخت پر سر پر تاج سجائے ہوئے بیٹھی تھی، اور وہ لڑکی آپ سے عرض کرنے لگی کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں نے میری خواب کی کیفیت آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ تو سخت عذاب میں تھی، تکلیف میں تھی، لیکن یہاں پر تو جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہے۔ اب اس لڑکی نے جو جواب دیا اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضور یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے کہ میں سخت عذاب میں تھی، اذیت میں تھی، لیکن میں جس قبرستان میں دفن تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اور اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہم قبرستان والوں کو اصحال ثواب کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس درود پاک کی برکت سے رب کریم نے ہمیں 560 قبرستان والوں کو عذاب سے دور کر دیا، ہماری قبروں سے عذاب کو دور فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میرے والد گرامی بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور بہت سے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اکارم میں سے بہت سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں، لیکن یہ جو اصحال ثواب ہے نا، یہ بڑے کمال کا کام ہے۔ رب کریم نے ایک ایسا طریقہ باقی رکھا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں، انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک بندہ دنیا سے گناہ گار گیا ہے، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اصحال ثواب کی وجہ سے اللہ اس کے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اور درود پاک کی شان کیا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی قبر سے عذاب کو دور فرما دے۔ تو جو بندہ خود درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟
اس کی قبر کا کیا عالم ہوگا۔ کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنے میں تو کوئی پابندی نہیں، جتنی دیر میں آپ نے سر ہلانا ہے 2-3 دفعہ بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ کوئی خرچہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ریاض بھائی کو خرچہ ہے، تو اس لیے کہنے گے تو انشاءاللہ گفتگو کو ہم احسن انداز میں آگے لے کر چلیں گے۔ تو اس ایک واقعہ سے ہمیں کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ درود پاک کی کثرت کیجیے اور اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، اپنے مرحومین کو نیکیاں پہنچاتے رہیے۔ کیوں؟ اگر آج ہم نے اپنے مرحومین کو بلا دیا تو ایسا نہ ہو کل ہمارے بعد والے ہمیں بلا دیں۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے تاکہ ہم گفتگو کو آگے لے کر چلیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا نبی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء کے غلاموں، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی فرما برداری، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی بات ماننا، اس پر بہت سارے بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی یہ بہت برا عمل ہے، لیکن لوگ اس بارے میں سنجیدہ نہیں۔ آج کے دور میں والدین بڑے پریشان ہیں، راتوں کو سوتے نہیں۔ بیٹا گھر دیر سے آتا ہے، اول تو آتا نہیں، اگر آئے تو دیر سے آتا ہے، پوچھا جائے تو جواب نہیں دیتا، اور اگر جواب دے تو بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، یہاں تک سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے والدین کو گالیاں تک دیتا ہے۔ یہ آج کے دور کا لمحہ فکریہ ہے۔ تو شروع میں والدین کی نافرمانی کتنا برا عمل ہے اس پر بات کریں گے، اور چند باتیں اصال ثواب کے حوالے سے اور شریعت ہم پر والدین کے حوالے سے کیا حقوق لاگو کرتی ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جن کے والدین حیات ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جن کے چلے گئے اب وہ اصال ثواب کے ذریعے ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو کیسے تحفے بھجوا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور، ایک نوجوان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، سکرات کا عالم ہے، ہم اسے کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ کان یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ جی حضور وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو پیارے آقا اس شخص کے ساتھ اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور پیارے آقا نے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، یعنی اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا لا استطیع، حضور میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، میں نہیں پڑھ پا رہا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ لما، تو کیوں نہیں ایسا کر پا رہا؟ تو کسی نے کہا کہ کان یعق والدتہ، حضور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔
اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کی والدہ زندہ ہے؟ جی حضور زندہ ہے. فرمایا اسے بلایا جائے. اس کی ماں حاضر ہوئی. فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ جی حضور یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا اگر بہت بڑی آگ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے، اگر تم اسے معاف کر دو، اگر تم اس کی سفارش کرو تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، ورنہ اسے آگ میں جلائیں گے. پھر سنیے، پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے، اگر تم اس کی سفارش کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے اس آگ میں جلائیں گے. تو اب ذرا سنیے کہ ماں کیا ہوتی ہے. ہم اپنے والدین کو جتنی بھی اذیت دیں، جتنی بھی تکلیف پہنچائیں، لیکن جب اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو والدین اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس عورت نے، اس ماں نے فوراً کہا یا رسول اللہ، آقا میں اس کی ضرور سفارش کروں گی. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ تم اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ میں اس سے راضی ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ مولا میں تجھے اور تیرے محبوب کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں. تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اس نوجوان نے پیارے آقا کے پیچھے پیچھے الفاظ دہرا دیے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. تو امام الانبیاء کے غلاموں، پتہ چلا کہ اگر والدین ناراض ہوں تو زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا. ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان. اور اگر ایمان بھی چھن جائے تو پھر ہمارے پاس کیا باقی رہ جائے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ایمان کو برباد کر دینے والی چیزوں میں ایک والدین کی نافرمانی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بری موت کے، برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. There are 4 reasons. 4 اسباب ہیں. آپ یقین کریں کہ خدا نہ کرے کہ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، کوئی اللہ نہ کرے کسی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بہت بڑی بیماری لگ جائے، دنیا کی ساری نعمتیں چھن جائیں، لیکن ایمان سلامت رہے وہ بندہ کامیاب ہے. لیکن اگر دنیا کی ساری دولت مل جائے اور ایمان چھن جائے وہ بندہ ناکام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بری موت کے، برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. نمبر 1، نماز میں سستی کرنا. نمبر 2، شراب پینا. اور نمبر 3، والدین کی نافرمانی. اور نمبر 4، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا. اور یہ چاروں کام ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور حالانکہ پتہ بھی ہے کہ نماز میں سستی برے خاتمے کا سبب ہے. اور پھر اس کے بعد شراب پینا، والدین کی نافرمانی. اور میرے بھائیوں، جن کے والدین حیات ہیں، والدین کی خدمت کو ہلکا نہ لو. پیارے آقا نے 2 جملوں میں پوری بات سمجھا دی. حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے. 2 لائنوں میں آقا نے پورا فلسفہ بیان فرما دیا
فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری دوزخ ہیں. اور ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، ذرا غور سے سنو. حضرت عوام بن ہاشم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں دوران سفر ایک محلے میں ٹھہرا. قریب قبرستان میں ایک قبر شک ہوئی، قبر پھٹی. اس میں سے ایک گدھے کی شکل والا نوجوان نکلا. اس نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالی اور پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی. قریب ایک بڑھیا اون کاٹ رہی تھی اور ایک عورت نے مجھے کہا کہ کیا تم اس بڑھیا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا. کہنے لگی یہ نوجوان اس کا بیٹا تھا. میں نے کہا پورا واقعہ بتاؤ. تو وہ کہنے لگی یہ نوجوان اس بڑھیا کا بیٹا تھا، روز رات شراب پی کر آتا تھا، نشے میں دھت رہتا تھا اور اس کی ماں اسے سمجھاتی کہ بیٹا اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ کام نہ کرو. تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتا، بد کلامی کرتا. تو جب یہ مرا تو عصر کا وقت تھا. اب ہر روز عصر کے وقت قبر پھٹتی ہے، قبر شک ہوتی ہے. یہ گدھا نما نوجوان قبر سے باہر آتا ہے اور 3 مرتبہ یہ گدھے کی آواز نکالتا ہے، گدھے کی طرح ہینکتا ہے اور قبر میں واپس چلا جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے. یہ نوجوان اپنی ماں سے کہا کرتا تھا، جب وہ اسے نشہ سے منع کرتی تو یہ اس سے کہتا کہ تم کیا گدھے کی طرح ہینکتی رہتی ہو، گدھے کی طرح آواز نکالتی رہتی ہو. تو آج ہر روز قبر شک ہوتی ہے، یہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، آج اللہ نہ کرے ہم میں کوئی اس نوجوان جیسا بیٹھا ہو، لیکن وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، خدارا آج وقت ہے، آج جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کر لو، ورنہ کل ان سے ملنے کے لیے آپ لوگوں کو قبرستان جانا پڑے گا. آج کے دور میں اگر کسی کی کوئی گوٹ اٹک جائے، کوئی کام پھنس جائے، تو جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں نا، وہ جا کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اماں جان پھنس گیا ہوں، دعا کر دیں، ابا جان بڑی مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، دعا کر دیں. اور ذرا ذہنوں کو حاضر کیجئے، جس کسی کی گوٹ اٹک جائے، جس کسی کا کوئی کام پھنس جائے اور اس کے والدین بھی حیات نہ ہوں، زندہ نہ ہو، تو اس پر کیا گزرے گی؟ وہ کس سے دعا کرائے گا؟ اسے قبرستان جانا پڑے گا، جہاں کر وہاں پر عرض کرنا پڑے گا کہ اماں جان ابا جان دعا کر دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کر دیں مولا ان کے صدقے سے بھی ہمارے کام بنا دے. تو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جن کے والدین ان سے مطمئن ہو کر گئے، ان سے راضی ہو کر گئے، اور بد نصیب ہے وہ اولاد جس کا باپ چلا گیا اور اس کو راضی نہ کر سکا، جس کی ماں چلی گئی اور وہ اس کو راضی نہ کر سکا. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں
ان کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ ہم نے حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ورنہ مارے جائیں گے۔ بخاری شریف میں ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پر آپ نے فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل کرنا، اور تھرڈ نمبر پر آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی، اور فورتھ نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا۔ اور پیارے آقا نے جہاں پر بھی اللہ رب العزت کہ شرک کے بعد کبیرہ گناہ کا بیان کیا، اس کے فوراً بعد ماں باپ کی نافرمانی کا بیان کیا۔ بے شک۔ اور آج اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا یار، ناراض ہو گئے تو راضی کر لیں گے۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ راضی ہوتے بھی ہیں کہ نہیں؟ آج تم نے ان کا دل دکھایا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی ہے، انہیں اذیت دی ہے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رو پڑے ہوں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا، شریعت کو ایک سائیڈ پر رکھ کر 2 منٹ کے لیے ہم ماں باپ کے دل کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور یار ہم مسلمان تو ہیں نا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے نا، اور اپنے رب کی بات مانیں گے تو وہ ہماری مغفرت فرمائے گا نا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، شریعت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور رب کریم نے جہاں پر بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنی فرما برداری کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد کئی مقامات پر والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور علماء اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں رب ہی پیدا کرنے والا ہے، اور جو ہمارے والدین ہیں وہ تو سبب بنے ہیں نا، ان کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے۔ تو رب کریم نے جہاں پر بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنی فرما برداری کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کا احسان مانو، والدین کا حق مانو۔ تو اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ اس دور میں تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اسی لیے تو صحابہ نے سوال کیا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اگر کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اب ذرا توجہ سے اس کا جواب سنیے گا کہ اس دور میں تو ایسا ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا کہ کوئی ڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کو گالی دے، لیکن آج تو ایسے بد نصیب بھی ہیں جو ڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔
اچھا اگر کوئی ڈائریکٹلی گالی نہ بھی دے تو یاروں دوستوں میں بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں یار میرا باپ تو ہے ہی ایسا, میری ماں تو ہے ہی ایسی, استغفر اللہ. اس کا عذاب کیا ہوگا؟ پیارے آقا نے تو دوسرے انداز میں بیان فرمایا نا کہ اگر کوئی کسی کی ماں بہن کو گالی دے تو وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے گا. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑے شوق سے ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالی دے رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا آپ کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہوتا. اور حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں قبر میں ہوتی ہے اور آپ کے دوست آپ کی ماں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی وجہ سے لوگ آپ کے باپ کو گالی دے رہے ہیں, آپ کی ماں کو گالی دے رہے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کے باپ کو دعا دیتا کہ یار بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا, یار بیٹا ایسا ہے وہ ماں کیسی ہوگی, ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. لیکن آپ کے طرز عمل کی وجہ سے آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں او یار بیٹا ایسا بدماش, ایسا تکلیف پہنچانے والا, ایسا جھگڑالو. آپ نے زندگی میں بھی اپنی ماں باپ کو کوئی خوشی نہیں دی اور مرنے کے بعد بھی ان کی عزت برباد کر دی. گویا قبر میں بھی ان کی روح کو تکلیف پہنچائی. اور میرے بھائیوں اپنے اندر ایسی فکر پیدا کرو, اپنا ایسا طرز عمل بناؤ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے ماں باپ کو دعا دیں. ارے کوئی مجھے برا بلا کہہ لے لیکن میرے ماں باپ کو برا بلا نہ کہے, میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بیڈ ورڈ یوز نہ کرے. اور آج دھڑلے سے لوگ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور امام الانبیاء کے غلاموں, یہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے نا, یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی شراب پی لے تو ہم کہتے ہیں یار یہ شرابی ہے, یہ غڈا ہے, یہ چور ہے, یہ بدماش ہے. یہ جو 4-5 گناہ ہے نا, ہم انہیں بہت بڑے گناہ سمجھتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ بڑے گناہ ہیں, لیکن یہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے نا, یہ ان سب سے بڑا گناہ ہے. اور آج لوگ دھڑلے سے کر رہے ہیں. ہم شرابی سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں, قاتل سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں. اصل میں ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں نا, وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کر لیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر روز ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگ لی جائے گی. ایسی خوشبودار ہے جنت. اگر کوئی گھڑ سوار 500 سال تک گھوڑا دوڑائے, یعنی 500 ایئرز وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو کتنے ہزار میل کا سفر طے کر لے گا. ذرا آپ اندازہ کریں, اتنی دور سے جنت کی خوشبو سونگ لی جائے گی. لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں کہ احسان کر کے جتانے والا اور عادی شرابی اور ماں باپ کا نافرمان جنت میں جانا تو درکنار,
وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اللہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گا، اس سے اتنی دور ہوگی جنت۔ مختلف عذاب پڑ رہا تھا، جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا تو بندہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ آپ ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیے گا کہ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ ابلیس، شیطان۔ اور ابلیس شیطان کے عذاب کا اندازہ ہے آپ کو؟ نہیں اندازہ۔ جس نے پوری دنیا کو غلط کاموں پہ لگا رکھا ہے، جس نے پوری دنیا کو برے کاموں پہ لگا رکھا ہے، سارے کفار کو کفر پہ لگا رکھا ہے، آپ امیجن کریں اس کے عذاب کا، اس کے گناہ کا، کہ کس قدر اس پر اللہ کا غضب ہے۔ پیارے آقا کی حدیث پاک سنیے، آقا فرماتے ہیں کہ ابلیس اور ماں باپ کے نافرمان کے عذاب کے درمیان جہنم میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ جو اس بات کو سمجھ سکتا ہے نا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابلیس، شیطان اور والدین کے نافرمان کے عذاب کے درمیان جہنم میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد میں تو صرف ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس کے والدین حیات ہیں اس کی زندگی کا تو ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ کبھی ناراض نہ ہوں، ہر صورت ان کو راضی رکھنا ہے، ہر صورت۔ لیکن اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو یہ بات ہم نے نہیں مانی، ہم ان کی ہر بات مانیں گے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو یہ بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ یہ شریعت نہیں باؤنڈری لائن ہمیں دی ہے، کیونکہ ہم نے ماں باپ کو راضی بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے نا۔ تو مختصر جیسے میں نے پیچھے عرض کیا کہ اگر والدین ناراض ہوں تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ بہت ساری روایتیں ہیں کہ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی تھے، لیکن والدین ناراض تھے تو پیارے آقا نے فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تو کچھ احادیث میں نے والدین کی نافرمانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا بتاتی ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند سنہری اصول ہیں، پوائنٹ وائز ہیں، ہو سکے تو انہیں یاد کر لیجئے گا۔ نمبر 1، ان سے دل سے محبت کریں۔ یہ نہیں کہ میں نے یار مولانا صاحب کا بیان سنا تھا، نہ مجھے اچھے لگتے ہیں نہ میری بیگم کو اچھے لگتے ہیں، پھر بھی ان سے پیار کر رہے ہیں، مجبوری ہے۔ نہیں، ان سے دل سے محبت کریں، یہ ان کا حق ہے، اور ان کو کنیت سے پکاریں۔ آج ہمارے ہاں کنیت سے پکارنے کا رواج نہیں، تو ہم
عرف سے پکار سکتے ہیں، عرف سے ابا جان، بابا جان اچھے نام ہیں، ان سے پکاریں۔ اور جب یہ چلیں تو کبھی بھی ان کے آگے نہ چلیں اور نہ انہیں پیچھے سے آواز دیں، جو بات کرنی ہو قریب جا کر کریں۔ اور اگر ان کے سامنے کوئی بات رکھنی ہو، اگر ان کے سامنے کوئی بات رکھنی ہو، اپنی کوئی بات منوانی ہو، تو جا کر عرض کریں کہ ابا جان میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر اجازت دیں تو وہ کام کریں، بحث نہ کریں، بغیر بحث کیے، بدتمیزی کیے کمرے سے باہر آ جائیں۔ اور والدین کو بھوک لگے تو انہیں کھانا کھلائیں، کپڑے نہ ہو تو کپڑے پہنائیں، اور جو حکم دیں خلاف شرع نہ ہو تو حکم پورا کریں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو کھانا پہلے شروع نہ کریں۔ او یار ہمیں تو کھلایا ہی ماں نے ہے، ہمیں تو پلایا ہی باپ نے ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ جب والدین کے ساتھ بیٹھیں تو کھانا پہلے شروع نہ کریں، دوستوں میں بیٹھیں تو ان کی تعریف کریں، اور ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ اور والدین کے ساتھ تو ہم نے خوش اسلوبی سے پیش آنا ہی ہے، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئیں۔ ابو جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کے کوئی دوست آ گئے تو موڈ آف، ان کے کوئی رشتہ دار آ گئے موڈ آف، اماں جان کی کوئی سہیلیاں آ گئیں یا رشتہ دار آ گئے تو موڈ آف نہیں۔ اور والدین کے ساتھ تو خوش اسلوبی سے پیش آنا ہے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی خوش اسلوبی سے پیش آنا ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ باپ کے ساتھ بیٹا ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ، کہ غلام ہمہ وقت تیار رہتا ہے کہ آقا مجھے کوئی حکم دے اور میں خدمت پیش کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، فیضان محدث قصوری۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج باپ غلام بنا ہوا ہے، بیٹا میرا یہ کام کر دو، ابا میرے پاس وقت نہیں ہے، بیٹا تھوڑے سے پیسے دے دو ضرورت ہے، ابا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بیٹا یہ کام، ابا آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ کوئی آج باپ ڈرتے ڈرتے بیٹے سے بات کرتا ہے، یار اس کا موڈ ٹھیک ہے، بات کر لوں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور آج کے دور کا میں آپ کو المیہ بتا رہا ہوں کہ ماں بیٹی سے بات کرتی ہوئی ڈر رہی ہے، یہ اولاد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پہلے تو اس بات کو چیک کر لیں کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے فلیکسیبل فیل کر رہے ہیں یا آپ سے ڈر رہے ہیں۔ صد افسوس، اور یار میرے ہی ماں باپ مجھے سے ڈر رہے ہیں، اور ڈرنا تو مجھے ہے، احترام تو میں نے ان کا کرنا ہے، عزت تو میں نے ان کو دینی ہے، ادب تو میں نے کرنا ہے، اور میرے ہی ماں باپ مجھ سے ڈر رہے ہیں۔ اس پر بھرپور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی جنت کو اپنی زندگی میں خراب نہ کریں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ ہمارے نا ایک بزرگ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں،
اور بچوں کی شادیاں کر دی اور دوستانہ ماحول میں اکثر بات کر دیتے ہیں. تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ آپ بیان میں سب کی باتیں کرتے ہیں, کبھی ہماری بھی بات کریں. میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا بات کرنی ہے. وہ کہنے لگے کہ تسی سارے انیاں گلاں کر دے ہو, کدی ساڈی گل بھی کرو. میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا بات کرنی ہے. تو وہ نا مجھے اپنے گھر کے اندر لے آئے, کہنے لگے کہ دیکھیں میں اور میری بیوی اکیلے رہتے ہیں, اکیلے ہیں. انہوں نے نا مجھے ایک شعر سنایا اور وہ شعر سنا کے نا خود بھی رو پڑے اور میں بھی رو پڑا. وہ ذرا شعر آپ بھی سنیے گا, ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ پتر لے گئیاں نوواں تے تیاں لے گئے ہور. پتر لے گئیاں نوواں تے تیاں لے گئے ہور, مائی بابا انج بیٹھے جی میں بیٹھے چور. اللہ کی عزت کی قسم جب انہوں نے یہ شعر سنایا نا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سانس بند ہو رہی ہے, دل بند ہو رہا ہے. وہ کہنے لگے یار ساڈا بھی کوئی راہ ہے وے, اور ساڈی بھی کوئی جگہ ہے وے, ساڈا بھی کوئی یار ہے وے. تنہائی مار گئی, جدائی مار گئی, پتراں نو نوواں لے گیاں, تیاں اپنے کرانیاں ہو گیا. تو امام الانبیاء کے غلاموں, دست بستہ آپ کے سامنے محبت کا ایک ہی پیغام ہے کہ جن کی مائیں زندہ ہیں خدا را ان کے پاس بیٹھیں, ان کو وقت دیں, ان کا درد سنیں. آج وقت ہے, کل آپ لوگ پچھتائیں گے. اور جن کا باپ زندہ ہے باپ کو سینے سے لگائیں, کہیں ابا جی پچھلی معافی, ابا جی میں تاڑا پتر اور میں تاڑا بیٹا, کوئی دل دی گل کرو, ابا جی کوئی نصیحت کرو. اور آج وقت ہے, خدا کی قسم پھر آپ کو ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. اپنی زندگی میں گھروں کو قبرستان نہ بنائیں, اپنے ماں باپ کی تنہائی کو دور کریں. اور ماں تو ساری زندگی اپنے بچے کا انتظار ہی کرتی رہتی ہے, اس کی شادی ہو جائے تب بھی انتظار کرتی رہتی ہے, ہائے میرا پتر نہیں آیا. اور وہ قبر میں بھی چلی جاتی ہے پھر بھی کہتی ہے ہائے میرا پتر منو ملن نہیں آیا. تو میرے بھائیوں, آج محبت کا یہی پیغام ہے کہ آج ان انمول تحفوں کی قدر کر لیں, کل یہ وقت آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو دوستان محترم, آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں, اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل, میرے دادا حضور مفتی پاکستان, پیر طریقت, رہبر شریعت, شیخ الحدیث و تفسیر ابو الولا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف محدث قصوری, اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث عالمی مبلغ اسلام, پیر طریقت, رہبر شریعت, شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.